آج کی اس تقریب جو کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے جس کو ہم منانے جا رہے ہیں، اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں گے جناب قاری محمد اسماعیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ابھی میں بلا تاخیر آج کے دن کی مناسبت سے ویلکم نوٹ کے لیے سیکرٹری ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز افیئر پنجاب جناب ندیم الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے کہ 10 دسمبر 1948 کو جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو ریٹیفائی کیا تمام اقوام عالم نے، اس کی یاد کے حوالے سے ہیومن رائٹس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا جو آنر ہے، جو اس کا تعلیم حاصل کرنے کا، اپنی زندگی گزارنے کا، اپنی مرضی سے ملازمت حاصل کرنے کا، پراپرٹی حاصل کرنے کا اور سروس میں انٹر ہونے کا، اور اس کے جو بنیادی حقوق دیگر ہیں، ان کے حوالے سے یہ انشور کیا جائے کہ اس کو یہ حقوق حاصل ہیں، تاکہ اس کا آنر انٹیکٹ رہے اور وہ پرسنل لیول پہ ایک تو گرو کرے، اور دوسرے معاشرے میں جو کو ایگزسٹنس ہے مختلف گروپوں کی، مختلف لوگوں کی، مختلف طبقات کی، وہ اتنے اچھے طریقے سے ہو کہ معاشرہ ترقی کرے اور معاشرہ آگے کی طرف بڑھے۔ ان تمام حقوق کا تمام مذاہب عالم میں ادراک کیا گیا ہے اور ان کو یقینی بنایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج سے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ، اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن کے بغیر انسانی حقوق کی ضرورت پہ زور دیا گیا۔ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے، تو میں اسی کے لیے میں دعوت دوں گا پارلیمانی سیکرٹری جناب سردار مہندر پال سنگھ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مہندر پال سنگھ۔ آج جو ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے یہاں پہ منا رہے ہیں، اس کا مقصد کہ 1948 میں 10 دسمبر کو ہیومن رائٹ ڈے کے طور پہ مقرر کر دیا گیا کہ اسے ہم ہیومن رائٹ ڈے کے طور پہ منائیں گے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جہاں جہاں منایا جائے وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جائے اور ایسی وائلیشنز نہ ہوں۔ لیکن گورنر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن کشمیر میں
اور ہندوستان میں ہو رہی ہے. آج جو اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان جس طرح کا سلوک کر رہا ہے، آج 1984 سے لے کے بلکہ 1947 سے ہی آج تک سکھوں کو ہندوستان میں مذہب کے طور پہ قبول نہیں کیا گیا. آج تک 1984 میں دہشت گردی کے نام پہ اکال تخت صاحب جو سکھ مذہب کی سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر حملہ کر کے شہید کیا گیا. سکھوں کی نسل کشی کی گئی اور نسل کشی آج تک ہوتی جا رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ پنجاب جو پوری ہندوستان کو کھلاتا ہے، گندم کھلاتا ہے، چاول کھلاتا ہے، آج وہاں پہ کیونکہ کسان سب سکھ ہیں تو آج وہاں پہ سکھوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. میں جس طرح کی پچھلے سال مودی نے جو ان کا ایک بل پیش کیا انہوں نے، اور اس سے پہلے 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے امینڈمنٹ کی آئین میں آج کے حوالے سے آج وہ سب ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دنیا کے تمام سکھوں کی طرف سے، دنیا کی تمام اقلیتوں کی طرف سے، پاکستان کی سکھ، ہندو اور مسیحی برادری کی طرف سے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر آواز اٹھائیں. ہندوستان میں جو ظلم اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کشمیر میں جس طرح سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، ہم 2-3 مہینے کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے، لیکن کشمیر 27 اکتوبر 1947 سے آج تک ظلم برداشت کر رہے ہیں. وہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. گورنر صاحب، میں آج ہندوستان کا سکھ جو آج باتیں کر رہا ہے کہ جب ماسٹر تارا سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو ہر بندے کا فیصلہ اپنا اپنا ہے. میں مائیگریٹ کر کے پاکستان نہیں آیا، میرے دادا جی مائیگریٹ کر کے پاکستان نہیں آئے، وہ پاکستانی تھے پہلے سے. ہمارے پاس آپشن موجود تھا کہ ہم لدھیانے چلے جاتے، لدھیانے میں ہمارے پاس پراپرٹی بھی موجود تھی، لیکن ہم نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا. ہم پاکستان آئے نہیں ہیں، ہم نے پاکستان میں محمد جناح کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا یہاں رہنے کا. میری آپ سے گزارش ہے کہ میں ایک پاکستانی سکھ ہونے کے ناطے آج کے دن پوری انٹرنیشنل میڈیا سے، پوری انٹرنیشنل اداروں سے میں یہ مانگ کروں گا کہ جو ظلم انٹرنیشنل، جو آپ کی قراردادوں کا ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایکشن لے. گورنر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس ہم اقلیتوں، پنجاب کی اقلیتوں کی آواز کو فیڈرل کے ذریعے، وزارت خارجہ کے ذریعے یہ پوری دنیا میں لے کے جائیں کہ انسانی حقوق تو ہم منا رہے ہیں، آپ نے ہی انسانی حقوق کا دن رکھا ہے، لیکن آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں. جو ایشیا میں آج دہشت گرد ملک ہے اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کے اوپر خیال رکھیں، ورنہ ایشیا کی امن کو وہ برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ آباد. تو اب مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم اکیڈیمیا کی نمائندگی کرتے ہوئے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ریکٹر جناب پروفیسر امجد علی خان صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اکیڈیمیا کی نمائندگی کرتے ہوئے آج کے دن کی موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سب سے پہلے تو میں منسٹری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کا یہ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ساتھ ملایا. یقیناً جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو ان کے رائٹس دینے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں اسلام اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کا اسلام نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا تھا. آج جب ہم نے اپنا پرچم ڈیزائن کیا، اپنا جھنڈا ڈیزائن کیا، تو اس میں بھی اقلیتوں کا ایک پورشن رکھ دیا، منورٹیز کا،
याद रखिएगा, हमारा झंडा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इसमें सफ़ेद रंग ना हो। इस झंडे की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है यह सफ़ेद रंग, और यही सफ़ेद रंग मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी भी कर रहा है। तो कैसे मुमकिन हो कि हम इन मिनॉरिटीज़ को इग्नोर करें? ये मिनॉरिटीज़ ये हमारा हिस्सा हैं, ये हमारा पार्ट हैं, ये भी सही पाकिस्तानी हैं। हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि इनके राइट्स भी हम मुकम्मल जो है वो अदा करें। पाकी मोहिंदर पाल साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, जो एट्रॉसिटीज़ कमिट की जा रही हैं कश्मीर में उसके ऊपर, और हमें बैक ज़ुबां होकर इस जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है कश्मीर में, मैं चाहूँगा हमें इसकी पुरज़ोर इसकी मुखालफत करनी है, ताकि हमारे वो मुसलमान भाई जिन पे ये जुल्म व सितम हो रहा है, इंडिया गवर्नमेंट कर रही है, उनको भी रिलीफ मिले। और मैं एक कदम और आगे चल के कहूँगा कि ये सिर्फ एट्रॉसिटीज़ कश्मीर में कमिट नहीं की जा रही, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे बहुत सी जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। वहाँ पे उनका मुसलमान होना ये एक जुर्म बना दिया गया है। आप लोग डिटेल में सुनते रहे हैं, मसाजिद को जला दिया गया, लोगों के घरों को जला दिया गया, घरों को लॉक करके, सिर्फ वजह ये थी कि वो मुसलमान थे। तो इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ, इसके ख़िलाफ़ भी हमें आवाज़ उठानी है। ख़वातीन हज़रात, अपनी पुरज़ोर तालीम में इस्तकबाल कीजिए। गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब आपसे मुखातब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एजाज़ आलम मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, मिस्टर महिंदर पाल सिंह MPA, मिस्टर नदीमुर रहमान सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, प्रोफेसर अमजद अली ख़ान साहब रेक्टर यूनिक ग्रुप, अफ़ीफ़ अशरफ सदीकी साहब वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप, प्रोफेसर वासम अनवर चौधरी डायरेक्टर यूनिक ग्रुप, डॉक्टर आबदा साहिबा और मिस्टर हारून गिल MPA साहब, और मेरे नहायत ही अज़ीज़ भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से महकमा इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर पंजाब और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही मशकूर हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि इस आलमी दिन के मौके पे आपने इस तकरीब का एहतमाम किया है। और मुझे बड़ी ये बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र है और ख़ुशी है कि जनाब एजाज़ आलम साहब और महिंदर पाल सिंह साहब और हारून साहब अक़लीती अमूर के सिलसिले में, ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में जितना काम पंजाब गवर्नमेंट ने और इन्होंने पिछले 2-2.5 साल में किया है, वो शायद पाकिस्तान की तारीख़ के 70 सालों में मुमकिन नहीं हो सका। तो आपकी बहुत बहुत एप्रिसिएशंस, और हम अंडर दी लीडरशिप ऑफ इमरान ख़ान इस बात पे बिल्कुल यकीन रखते हैं, क्योंकि हमारे फाउंडर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 11 अगस्त 1947 की तकरीर में ये बात वज़ाहत के साथ कही थी कि अब पाकिस्तान बन गया है और इस मुल्क में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के बराबरी की बुनियाद पे शहरी। तो हम समझते हैं कि हम उस मिशन को लेके, उस विज़न को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, बहुत बड़ी सर्विस दी है, बहुत काम किया है, जिसको हम बहसीत गवर्नमेंट पंजाब के और एज ए फेडरल रिप्रेजेंटेटिव मैं उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम हर अच्छे वक्त में,
ہر مشکل وقت میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، منارٹیز کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج تک ایون انڈیا نے سکھ ازم کو ایز اے سکھ تسلیم نہیں کیا ہے. پاکستان پہلا ملک ہے جنہوں نے نہ ان کو تسلیم کیا ہے بلکہ ان کی ڈیمانڈ پہ میرج ایکٹ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہم لا کے آ رہے ہیں. یہ دنیا میں پہلی مثال ہوگی. دس ول بی دا فرسٹ ایگزامپل ان دا ورلڈ کہ ہم سکھ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو میرج ایکٹ وہ چاہتے ہیں وہ ہوگا. اسی طریقے سے کرسچین کے ساتھ. اور ہماری جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی یہ لوگ بنا رہے ہیں، یہ منارٹی کمیونٹیز کے لوگ بنا رہے ہیں. ہم ان پہ پالیسی امپوز نہیں کر رہے بلکہ یہ پرپوزل جو لے کے آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میری سپورٹ جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کے اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا.